نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال جو چاہتا ہے کرتا اسے اپنی دنیا چلانے کے لیے کسی دنیا کے بادشاہ کے مشورے کی ضرورت نہیں اکیلا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا پیغمبر اللہ نے نہ ان سے پہلے بنایا اور یہ آخری امت آخری شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہماری دعوت ہمارا پیغام اس شخصیت کی طرف ہے جسے دنیا امام الانبیاء کے نام سے جانتی ہے آپ کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے آپ کی تعریف اللہ نے خود بیان کی ہم کتنی بیان کریں گے شاعر اشعار میں بیان کرے
خطیب اپنے خطبے میں بیان کرے، عالم اپنے علم کی بنیاد پر بیان کرے، کتنی بیان کرے گا؟ تعریف وہ جو اللہ کریم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ فرمایا محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ایک صفت، ایک تعریف قرآن نے امی بیان کی، النبی الامی، اور امی نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں کہی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی کے اندر سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ آپ دنیا کے ہر عیب سے پاک، کامل اور اکمل شخصیت، امی ہونا آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل۔ کچھ لوگ امی کا معنی جو اہل توحید کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی، بس امی کا معنی امی۔ آج میں اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ پیغمبر کا امی ہونا آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک بچہ جو عرب کی ایک بستی میں پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، جہاں تعلیم و تدریس کا انتظام نہیں، یتیم بھی ہے اور آسودہ حال بھی نہیں ہے، اور اس نے دنیا کے کسی استاد، معلم، مربی، کسی شیخ سے نہیں پڑھا۔ امی کا معنی نہ اس نے کبھی چاک دیکھا نہ بورڈ دیکھا۔ یہ ہم ہیں جو چاک پکڑتے ہیں، ہمارے زمانے میں تختی ہوتی تھی، ٹاٹ پر بیٹھ کر ہم نے تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم، قلم کے ساتھ لکھتے تھے۔ یہ پیغمبر نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس نے زندگی میں نہ کبھی حرف لکھا نہ پڑھا۔ کچھ اہل علم تعریف کرتے ہیں امی کا معنی جس نے کسی استاد سے کچھ نہ پڑھا، کسی کے سامنے قاعدہ لے کر نہ بیٹھا، ساری زندگی عرب کے اندر نہ کوئی صفحہ لکھا نہ کوئی پڑھا۔ اور جب 40 سال کے ہوئے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، جو اچانک اپنی بستی کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، دنیا حیران رہ گئی۔ آسمان سے جبریل اترتا ہے، وحی آتی ہے، یاد کرتے ہیں۔ ایسا پیغمبر، ایسا امی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند عرصے میں کائنات کا سب سے بڑا معلم بن جاتا۔ دنیا کتابیں لکھ رہی ہے،
اس شخصیت کے بارے میں جس نے کسی استاد کے سامنے قلم اور کتاب کو ہاتھ پہ نہیں پڑھا، خود بھی امی ہے، اور جس قوم میں مبعوث کیا گیا ہے وہ بھی امی ہے، ان پڑھ ہے، سب سے زیادہ کائنات میں عدل کرنے والا بن جاتا ہے۔ دنیا اپنی زندگی میں اس سے ہدایت لیتی ہے۔ ہم اہل حدیث جس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کھلا چیلنج ہے اس شخصیت کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر کوئی عیب نکال کر دکھائے۔ آپ کی دعوت میں، یاروں کی دعوت میں اور ہماری دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یار لوگ جس بزرگ کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ امتی ہے اور غلطیوں کا انکار ہے۔ جس شخصیت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، کائنات کا ہر فرد اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس پیغمبر سے ہدایت لے رہا۔ فرق ہے، فرق ہے ہماری دعوت میں اور یار لوگوں کی دعوت میں۔ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے، کمال کا پیغمبر ہے، امی ہے، زچہ بچہ کے مسائل پڑھا رہا ہے، اپنی امت کو جنت اور دوزخ کی اطلاع دے رہا ہے۔ اچانک کھڑے ہو کر بیت اللہ میں تلاوت شروع کر دیتا ہے اور چیلنج کرتا ہے دنیا کے لوگوں، فصاحت اور بلاغت کے ماہرین کو، کہ تم اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ مانتے ہو، جو تلاوت میں کر رہا ہوں اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں، صرف ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ۔ دنیا عاجز ہے، دنیا تھک گئی ہے، ہزاروں الزام سوچتے ہیں لگائے، پھر پلٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ بات تو اس پر فٹ نہیں آتی۔ ایسا شخص اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جو کسی کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھ رہا؟ پوری دنیا انسانیت کو چیلنج ہے، پیغمبر علیہ السلام کا کوئی ایک لمحہ ایسا دکھلاؤ اور بتلاؤ کہ اس پیغمبر نے اپنے وقت کے کسی استاد سے کوئی سبق حاصل کیا۔ آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ مٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس جائیں گی، لائبریریاں ختم ہو جائیں گی، تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ کائنات کا وہ شخص ہے جس نے کسی کے سامنے بیٹھ کر ایک لفظ نہیں پڑھا۔ اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنی نمازیں اور اپنے روزے اس محمد کے طریقے کی بنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ عرب کے وہ لوگ جانوروں کے چرواہے تھے، کائنات کے معلم بن جاتے۔ ایک شخصیت کی اتباع کرنے سے مکہ کے سامنے یہ بڑا چیلنج تھا کہ یہ لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا۔ بات وہ کرتا ہے جس نے ہمیں عاجز اور بے بس اور مجبور کر دی ہے۔ آخر کہنے لگے چلو یہ کہتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے، قالوا اساطیر الاولین اکتتبھا
تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس کو لکھوا دی جاتی ہے، پھر یہ تلاوت صبح شام کرتا ہے. اس نے خود لکھوائی ہے اپنے لیے، پھر ان کہانیوں کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. جب یہ الزام لگا، اللہ نے اس کا جواب دیا. پیغمبر نے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اور اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے. یہ امی ہے، اس نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی قلم نہیں اٹھایا، کوئی چاند نہیں پکڑا، کوئی بورڈ نہیں دیکھا، کوئی تختی نہیں دیکھی. ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اگر تم اس کے ہاتھ میں کوئی قلم دیکھتے، کتاب دیکھتے، کاغذ دیکھتے، ورق دیکھتے، کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتے، پھر تو تم کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شک ہے اس نے لکھوا دی ہے. یہ ہے نبی امی. کمال کی صفت ہے اس پیغمبر کی. لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، امی ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ نے جواب دیا نہ پہلے کوئی کتاب نہ ہاتھ پہ قلم. یہ جو پڑھ رہا ہے من ہوا آیات بینات، یہ تو آسمان سے بلند کر دینا کلام ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یہ تو اللہ کی طرف سے وعدے آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. ظالم ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے مولوی کے بنائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلتے. ہم اس پیغمبر کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں. آپ نے قلم کو ہاتھ نہیں لگایا. سنا حدیبیہ سہیل بن عمرو آتے باتیں طے ہو جاتی ہے کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ لفظ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لے تو لڑائی ہی ختم ہو جائے گی. یہ لکھو عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. لکھنے والا آپ کا جداد بھائی حسنین کریمین کا بابا فاطمہ کا شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ آپ طے کر چکے تھے کہ صلح ہوگی. آپ نے کہا علی رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے یہ مٹا دو، لکھ دو عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے صلی اللہ علی کہتے اللہ کے پیغمبر علی کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ محمد الرسول اللہ مٹا دیا جائے. میرا اور تیرا علاج کیسے اجازت دے دیتا ہے کہ نبی کی نماز، نبی کا طریقہ، نبی کا طلاق، نبی کا روزہ، نبی کا حج، نبی کی شادی، نبی کی غمی، اس کو چھوڑ کر اپنے طریقے. فرق ہے. لمبے پہلے سو جاؤ خیر ہے.
وضو کرو، اٹھو وضو کرو، حدیث آندہ اٹھو وضو کرو، کہاں بٹا دو، کہاں علی کا ایمان اجازت نہیں دیتا. فرق ہے صحابہ کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق ہے. ہمارا بھائیوں سے جھگڑا یہی ہے، تیرا ایمان کیسے اجازت دیتا ہے کہ نبی کی حدیث پر اپنے مولوی کے قول کو تو ترجیح دیتا ہے. فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مجھے دکھلاؤ کہاں لکھا ہے. کیوں؟ یہ نبی الامی امی پیغمبر ہے جو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. مجھے دکھلاؤ. آپ کو بتلایا گیا، دکھلایا گیا، اور آپ نے اس کو بتا ڈالا خود اپنے ہاتھ سے. یہ نبی امی. آپ نے پوچھا علی کہاں لکھا ہے، یہ کلمہ کہاں لکھا ہے شرائط میں؟ اس لیے اللہ نے یہود کو نصارہ کو دعوت دی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تمہاری کتابوں میں اس محمد کی صرف لکھی ہوئی ہے یہ کہ نبی ہوگا، امی ہوگا. مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کمال نہیں ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو امی نبی کے اس سمندر سے قیامت تک اہل علم شراب ہوتے رہیں گے. ہر عالم، ہر مفسر، ہر قاضی، ہر کاتب، ہر فقیہ، ہر محدث بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اینت جو پہنی ہوئی ہے فرقہ بندی کی، عداوت کی، یہ اینت تعصب کی اینت، اس کو توڑ ڈال اور پھر پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کر اور رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اے ہدایت دینے والے مجھے صحیح شریعت کی ہدایت عطا فرما. کب تک بھٹکتا رہے گا؟ کب تک بھٹکتا رہے گا؟ کسی شاعر نے کیا کہا ہے، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. وہ سب کے سب پہلے بندے سے لے کر اس امت کا آخری بندہ بھی بہر ذخائر سے چلو بھر پانی یا بسات کے چند قطروں کے طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اور یہ معجزہ کہ پیغمبر امی ہے، پیدائش سے لے کر نبوت تک نہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک نبی امی تھا اور رہے گا قیامت تک. یہ سب سے بڑا معجزہ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری ہے، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ. ہم امی لوگ ہیں، بلا شبہ ہم امی لوگ ہیں. ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں. یہ پیغمبر کی صفت ہے. سنیے گا ذرا، لوگ آ رہے ہیں، تانچہ بنا ہوا ہے،
کوئی آ کر پوچھتا ہے طہارت کیسے کروں، طہارت کا طریقہ تو بتلاؤ. کوئی نماز روزہ زکات حج کے مسائل پوچھتا ہے. کہیں پیغمبر خود کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. کہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنے لگے ہو طریقہ مجھ سے لے لو. کہیں عورتیں آ کر حیض کے مسائل پوچھ رہی ہیں. کمال کا پیغمبر ہے. مکہ کے مشرک بیت المقدس کی نشانیاں پوچھتے ہیں، رب پردے ہٹا کر بیت المقدس سامنے کر دیتا ہے. صاحب سوال کرتا ہے، محمد دیکھ کر جواب دے رہا. ہم اس پیغمبر کی شخصیت کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو. کوئی ناز نبکے کے بارے میں پوچھتا ہے، عورت شوہر کے بارے میں پوچھتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے. آپ بغیر کسی تردد کے جواب دیے جا رہے ہیں. نہ کوئی لائبریری سے کتاب نکالتے ہیں، نہ کسی بڑے شیخ سے سوال کرتے ہیں. النبی الامی. ہم سے کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں کل پوچھنا، لائبریری جاؤں گا حدیثیں نکالوں گا، نہیں ملے گا علماء سے پوچھیں گے، پھر تمہیں بتلائیں گے. ادھر دنیا کھڑی ہے، حج کا موقع ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بال پہلے کٹوا لیے، قربانی بعد میں کر دی، میں نے قربانی پہلے کر لی. آپ جواب دے رہے لا حرج لا حرج لا حرج. اس سے ثابت ہوتا ہے آسمان سے بڑی بڑھتی ہے. محمد جواب دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسئلے کا حل. ہم سے بھی کوئی پوچھتا ہے ہم جواب دے دیتے، پھر احساس ہوتا ہے جواب غلط ہو گیا، جواب غلط ہو گیا. مثال کے طور پر ہدایہ میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا سردیوں کا موسم ہے جرابوں پر مسح، اور بڑا بیکار کام ہے، جرابیں اتارو پاؤں کو دھو. ایک شخص مجلس میں بیٹھا، جب سب چلے گئے ادب کا طریقہ اپناتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یوں کہتی. کہا سند بیان کر. سند سنی، ہدایہ میں اگلے صفحے پر لکھے 3 دن رہ گئے مرنے سے، موت سے قبل. پہلا سوال 5 دن پہلے ہوا، 2 دن کے بعد 3 دن باقی رہ گئے. ایک سائل آیا اور پوچھتے امام پیروں پر جرابیں پہن لیے مسح کروں یا نہ کروں؟ امام ابو حنیفہ کہتے یہ میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جواب غلطی کا امکان، غلطی کا امکان، غلطی لگ بھی گئی. ایک عالم نے کہا یہ حدیث آتی ہے، دیکھ بھی لیا، سمجھ لی، پتہ لگ گیا میرا مسئلہ غلط تھا. ہم جس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں ساری دنیا مسئلے پوچھے، قیامت تک پیغمبر کی شریعت موجود ہے، اس محمد سے غلطی ہو سکتی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، کسی فقیہ کے گستاخ نہیں، کسی محدث کے گستاخ نہیں. ہم دعوت دے رہے ہیں. فرق ہے تیری دعوت میں اور میری دعوت میں. جن سے تو مسئلہ پوچھتا ہے اور سمجھتا یہی ہے من عن، ان سے غلطی کا امکان نہیں، وہ امتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی. جس شخصیت کی طرف اہل حدیث دعوت دیتا ہے اس محمد سے غلطی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی مسئلہ لے، طلاق کا مسئلہ لے، مشہور ہمارے پاس طلاق کا مسئلہ.
یہ 3 طلاقیں غصے میں دے دی۔ اور ہر میں حیران ہوتا ہوں، جو بھی آ کر ہم سے پوچھتے کہے گا غصے میں طلاق۔ ایک تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا عیدی کے طور پر طلاق دیتے ہو جو غصے میں دے۔ کبھی گفٹ بھی دی ہے طلاق کہ آج پیک کر کے طلاق 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 لکھ کر ڈبہ کھولے، وہ سمجھے آئی فون نکلے گا اندر سے لکھا طلاق عید کے دن۔ طلاق دیتا ہی انسان غصے کے عالم میں ہو جاتی کہ نہیں ہو گئی ہے، ہو گئی ہے۔ اب یار لوگ کہتے ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حلالہ حلالہ کریں، حلالہ کیا ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یاروں نے کہا حلالہ حلالہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کا نکاح کچھ مدت کے لیے کسی بندے سے کر دے، پھر وہ بندہ طلاق دے دے، پھر پہلے سے نکاح کر لے۔ یہ حلالہ کی تعریف، یہ حلالہ کی تعریف۔ اور ہمارے شہر میں ایک شیخ تھا، ہمارا پڑوسی تھا، بالکل دیوار کے ساتھ، بوڑھا آدمی تھا، تھوڑا غصہ کرتا، دن میں تینوں طلاق۔ ہم سب جاتے ہیں بوڑھا آدمی ہے کیا کرے گا، آخر ایک دن طلاق 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 دے دی طلاق۔ جب دے دی چھوڑ ہو گیا۔ ہمارے قاری صاحب فوت ہو گئے ہیں، احناف کے بہت بڑے قاری اور جامع مسجد کے خطیب بھی تھے۔ ان کے مقدمے میں طلاق تو ہو گئی، طلاق تو ہو گئی، کہا حلالہ کرواؤ، اپنی بیوی کا نکاح کر دے کسی شریف آدمی سے۔ شریف آدمی، شریف آدمی سے کیوں؟ تاکہ کل کو وہ واپس کر دے۔ شریف آدمی سے نکاح۔ اس نے کہا جی پھر ہمارے تو شہر میں شریف صرف آپ ہی ہے، نابینا حافظ نے قاضی تاج محمد غالباً کا نام تھا، ہمارے ہاں تو شرافت آپ کی دیکھی ہے، بوڑھے ہو گئے، کہا پڑھا دے نکاح، پڑھا دیا نکاح، سچا واقعہ، پڑھا دیا نکاح۔ صبح ہوئی، شیخ صاحب نہا دھو کے تیار ہو کے گئے، قاری صاحب رات کو بیوی کی اور خاوند کی سیٹنگ ہو گئی، کہتے روز کہتا ہے دیکھتا ہوں سورلی پہ لٹکایا ہوا، میں تو نہیں جاتی۔ دونوں سیٹ ہو گئے، کہا جی میری بیوی، کہا تیری بیوی تو میرے پاس کیا کر رہی ہے؟ بیوی تیری تو میرے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ کہا جو فی الحال آپ کی بیوی ہے وہ اصل میں میری بیوی۔ کہا فی الحال نہیں، پکی میری بیوی، پکی میری بیوی۔ اگر تیری بیوی تو میرے پاس کیا کرنے آئی؟ کہا جی آپ میری اپنی بیوی کو طلاق۔ کہا میں تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، میں تو بھائی بیوی میری تو طلاق میں کیوں دوں؟ جب تیری ہے تو میرے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے شہر میں شور ڈال دیا۔ شیخ آدمی تھا، سارے شیخ جمع ہو گئے، جماعت کٹھی ہو۔ اس نے کہا دیکھو میرا نکاح ہوا رہا، ہاں جی نکاح، تو میں طلاق کیوں دوں؟ میں طلاق کیوں دوں؟ اور سنو مفتی کراچی کے عثمانی، ان کے پاس تاریخ میں لکھا ہے ایک جوڑا آیا غیر مسلم جو مسلمان ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی، طلاق دے دی، جس کے پاس جائے حلالہ حلالہ۔ اس نے کہا یہ مفتی عثمانی کے پاس چلے گئے، یہ مفتی تقی عثمانی کے جو والد تھے ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے 3 طلاق دے دی، پر میں کہا رجوع کر لے، جا رجوع کر لے، پیغمبر کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ لوگ پڑھ گئے، تو سنی ہے، مفتی ہے، مفسر قرآن ہے، یہ کیا فتویٰ دیا؟ کہا میں تمہاری شریعت کو بچاؤں، اگر میں حلالے کا اسے حکم دوں وہ کافر ہو کر دنیا سے بھاگ جائے۔
وہ تو اسلام چھوڑ جاتا کہ یہ کیسا اسلام؟ تاریخ میں لکھا ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں، 1 طلاق ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جو تھے رکانا انہیں 3 دی تھی، کہا جا رجوع کر لو۔ مسئلہ یہی ہے، ہم جس شخصیت کی دعوت دیتے ہیں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حلالہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له والمحلل له، جو حلالہ کرے کروائے، جس کے لیے کیا جائے یعنی سابقہ شوہر کے لیے، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اس پر محمد کی پھٹکار۔ ابن ماجہ میں محمد کا لفظ، اللہ کے پیغمبر کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے۔ انہوں نے تو مدرسوں میں سانڈ پر، وہ مفتی عبد القوی نہیں ہے، وہ بھی مفتی ہے، اس کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا یہ نمبر میرا نوٹ کر لو، اگر کسی نے حلالہ کی خدمت کروانی ہو تو میں خادم بھی حاضر ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم۔ نبی کی شریعت کو چھوڑو گے، ہدایت دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، مسئلہ سمجھ آنے کے بعد رب دے گا کرو یہ بغیرتی کے کام، پھر کل میرے پاس ہی آنا ہے۔ جس شخصیت کی ہم دعوت دیتے ہیں آج اس کی ایک صفت کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ امی، النبی الامی۔ اس امی نبی کے پیچھے چلو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔